سارے سگنل توڑ رہے ہیں, سارے اس موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں, لیکن آپ اس معاملے میں رک جاتے ہیں. یہ صبر ہے, اور یہ صبر آپ کو معاشرے میں ہر جگہ یعنی کرنا پڑے گا. یہ وہ صبر ہے جس کے لیے کسی مشکلات کے آنے کا انتظار نہیں ہے. آپ کالج میں ہیں, آپ یونیورسٹی میں ہیں, آپ کسی اور ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر آپ کے سامنے برائیاں ہو رہی ہیں. دیکھیں, ایک بڑی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ تعلیمی اداروں کے اندر لوگ نقل کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے, لیکن ساری کلاس کر رہی ہے. یہ میرے صبر کا امتحان ہے کہ میں کرتا ہوں یا نہیں کرتا, اور اگر نہیں کرتا تو سارے تانے بھی مارتے ہیں, بڑی پارسائی کا طنز بھی کیا جاتا ہے, اور ظاہری بات ہے آپ نقل نہیں کریں گے تو کچھ نمبر بھی کم آئیں گے, تو وہ ایک الگ مسئلہ ہوگا جب رزلٹ آئے گا. ان ساری چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھا, اور اس کے باوجود بھی آپ اس بات پر ڈٹے رہے کہ نہیں یار یہ کام غلط ہے تو میں نہیں کروں گا. اس کا مطلب ہے آپ صابر آدمی. اور پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے زیادہ اجر کی امید دلائی گئی. ٹھیک ہے, تو یہ دو پہلو میں نے بتایا. پہلا کون سا تھا؟ نیکی کے اوپر صبر کرنا, کنسسٹنٹ رہنا, کرتے رہنا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, استقامت دکھاتے ہیں, کنسسٹنسی دکھاتے ہیں. ایک دفعہ ایمان لانے کے بعد ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے ہی مشکل آتی ہے, کوئی تکلیف آتی ہے, کوئی پریشر آتا ہے, فوراً سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. نہیں, بلکہ کنسسٹنٹ رہتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کو وہ والے عمل پسند ہیں جو اگرچہ تھوڑے ہوں لیکن اس کے اندر کنسسٹنسی ہو. داما و انقل, دوام ہو جس کے اندر. تو ایک ایسا عمل اپنے لیے چوز کر لیں جو آپ مسلسل کر سکتے ہوں, یعنی نوافل کے اندر. فرائض تو وہ ہیں جو ہمیں کرنا ہے مسلسل, لیکن نوافل کے اندر کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کو وہ کام کرنے چاہیے جو انسان پھر مسلسل کر سکتا ہو, اس کے اوپر دوام کیا جا سکتا ہو, اس کے اوپر استقامت کی جا سکتی ہو. پھر کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ, جب انسان ڈٹ جاتا ہے نا پھر اللہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا. تتنزل علیہم الملائکۃ, اللہ نظر نہیں آ رہے ہوتے وہ فرشتے کسی کو, لیکن وہ فرشتے اس کے اوپر نازل ہو کر اس کا حوصلہ بڑھاتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ, آگے کی دنیا کے اندر بھی اس کے لیے پھر جنت کی بشارتیں ہیں. تو ایک پہلو جو آپ نے بتایا کہ مشکلات پر صبر کرنا, مشکل آتی ہے اس کے اوپر صبر کرنا. جیسے انہوں نے مثال دی کہ جزا و فضا کرنا اور باتیں کرنا اور اس کو بتانا اور اس کو بتانا اور اس کو بتانا, پھر آخر میں کہنا کہ میں صبر کر رہا ہوں, یہ صبر نہیں ہے. بلکہ ایک اور حدیث میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی, اور اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی قبر کے پاس سے گزر رہے تھے, تو ایک خاتون تھی اور قبر کے پاس بیٹھی رو رہی ہیں, آؤ داری کر رہی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو, صبر کرو. تو اس نے نا بڑی اس کے ساتھ جواب دیا کہ تمہارا کوئی فوت ہوتا تو میں تم سے پوچھتی کہ صبر کیا ہوتی. تو بعد میں کسی نے کہا ارے اللہ کی بندی, اللہ کے نبی تھے یہ, تو بڑی پریشان ہوئی اور روتی روتی پاس آئی, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی, چوٹ کے پہلے لمحے پر جو ہوتا ہے نا, جو برداشت آپ کر لیتے ہیں وہی صبر. بعد میں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ٹائم از دا بیسٹ ہیلر, سال بعد تو سب لوگ بھول جاتے ہیں, وہ پھر وہ صبر نہیں ہوتا. صبر یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلا اور آپ کے اوپر تکلیف آئی اور آپ نے اس کو ایبزارب کر لیا, برداشت کر لیا, اور اس پریشر کو آپ نے کیری آن نہیں کیا. یہ ہوتا ہے نا کہ اوپر سے جو پریشر آتا ہے وہ پھر آگے چلتا رہتا ہے جب تک اس کو ایک ایبزاربر نہ ہو جو اس پریشر کو ایبزارب کر کے ختم نہ کر دے. بڑی مشہور مثالیں ہیں نا, باس نے سبارڈینیٹ کو ڈانٹا, اس نے آ کے اپنی بیوی کو ڈانٹا, اس نے آ کے بچے کو ڈانٹا. بات جو ہے نا کہاں سے شروع ہوئی تھی, وہ ایک ویو چلتی رہی. اب درمیان میں کوئی ایک بھی ایسا صبر کرنے والا ہوتا تو اس سارے معاملے کو برداشت کر لیتا, معاملے کو آگے نہ جانے دیتا. تو یہ دراصل صبر کا مفہوم ہے کہ جب انسان کوئی کام کرتا ہے
اچھا، اس کی پھر بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. میں سمجھتا ہوں اس موبائل کے دور میں صبر کی پریکٹس کرنا بہت زیادہ، یعنی فریکوینٹ صبر کی پریکٹس کرواتا ہے. یہ موبائل آپ کے سامنے ہے، کوئی بھی کام کر سکتے ہیں آپ، لیکن آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ایک لمحے کو سوچتے ہیں اور رک جاتے ہیں، یار یہ کام تو میرے کرنے کا نہیں. اس کا مطلب ہے آپ نے صبر کیا. ٹھیک ہے. بہت سارے ایسے لیونگ ریلیشن شپس ہو سکتے ہیں جس کے اندر پڑھنا جو ہے وہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا. ٹھیک ہے. اور خاص طور پر ہمارے تعلیمی اداروں کا جو ماحول بنتا جا رہا ہے، جس کے اندر کو ایجوکیشن کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. ایسے میں ایک آدمی اپنے آپ کو روک لیتا ہے، چیزوں کو فوراً سے سمجھ لیتا ہے کہ یہ کام میرے کرنے کا ہے اور یہ کام میرے کرنے کا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے وہ صبر کرنا. یعنی میں اپنے معاشرے کی مثالوں کی بات کر رہا ہوں. یہ اب وہ جنگ کا ماحول تو ہے نہیں ہے کہ جنگ ہو رہی ہے اور میں آپ کو جنگ کی مثالیں دوں. اچھا، مولانا مودودی رحمہ اللہ نے نا ایک اور ٹرم استعمال کی ہے ان کی کتاب کے اندر. انہوں نے بنیادی انسانی اخلاقیات اور اسلامی اخلاقیات، دو چیزوں کو الگ الگ بیان کیا. ایک ہے بیسک ہیومن ایتھکس اور ایک ہے اسلامک ایتھکس. بیسک ہیومن ایتھکس میں بھی صبر اور استقامت کی بڑی ویلیو ہے. یعنی انگریز بھی صبر کرتے ہیں، غیر مسلم بھی صبر کرتے ہیں. استقامت یعنی جو کام دیا ہے اس کام کے اوپر وہ باس نے کوئی کام دیا اور وہ اپنا کام صحیح کر رہے ہیں، کسی ڈسٹریکشنز کے اندر نہیں آ رہے، اور جو ایکٹیویٹی ان کو دی گئی ہے وہ کر رہے ہیں. کوئی ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اپنے اس کام کی طرف جو ہے نا وہ یکسوئی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، آگے کی طرف چل رہے ہیں. تو یہ ان کا صبر ہے اپنے معاملات کے اندر. تو لیکن مسلمان کا صبر کیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی حدود کا بھی پاس رکھتا ہے. جیسے انہوں نے ایک مثال دی کہ ایک آدمی ہے، فوجی ہے، اور جنگ کے اندر وہ لڑ رہا ہے اور بہت سخت جنگ ہو رہی ہے، خونریز جنگ ہو رہی ہے. تو ایسے میں اس کے ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ یار افسر تو آرام کر رہے ہوتے ہیں، پیچھے لوگ مزے کر رہے ہیں اور مجھے انہوں نے ادھر ڈال دیا ہے، یہ تو گولی لگ گئی، میں مر گیا، تو گھر والوں کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. لیکن وہ اس خیال کو جھٹکتا ہے اور پھر اپنی قوم اور اپنے جو ہے نا ملک کے لیے لڑتا چلا جاتا ہے. یہ ایک غیر مسلم کا صبر ہے، استقامت ہے، بہادری ہے کہ اس ساری مشکلات کے باوجود جو مسلسل گولیوں کی پوچھاڑ میں آگے چلتا چلا جا رہا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے، وہ اس علاقے کو فتح کر لیتے ہیں، اس علاقے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. تو عام طور پر فاتح فوجیں کیا کرتی ہیں؟ ہاں، لوٹتے ہیں، عزتوں کا کوئی پاس نہیں رکھا جاتا. خواتین کے ساتھ جو ہوتا ہے، پھر یہ جو املاک کے ساتھ، گھروں کے ساتھ لوٹ کر لے جاتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. اس کا صبر یہاں تک تھا، بس لڑائی تک، کیونکہ اس کو یہی پریکٹس اور یہی ٹریننگ دی گئی تھی. اس کے بعد وہ اپنے آپ کو ایک جانور سمجھتا ہے، کسی بھی عورت کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہے اور دسترازی شروع کر دیتا ہے. کوئی بھی گھر نظر آتا ہے اس کے اندر گھس کے کوئی بھی چیز اٹھا کے کھانے لگ جاتا ہے اور توڑنے لگ جاتا ہے اور ساتھ لے جانے کی کوشش کرتا ہے. اس کے مقابلے میں اسلامی صبر کیا ہے کہ ایک مسلمان فوجی، ایک مجاہد، وہ جس وقت لڑ رہا تھا اس وقت اس نے بہادری کا مظاہرہ کیا، اور لڑنے کے بعد جب وہ فاتح ہوا اور لوگ اس کے کنٹرول میں آ گئے، تب بھی اللہ کا خوف، وہ جو ہم نے کہا نا کہ نیکی پر صبر کرنا اور برائی سے رکنے پر صبر کرنا، یہاں پر آ کر اس نے اس صبر کے اوپر بھی عمل کیا. اس کے سامنے تھا، خواتین اس کے سامنے تھی، وہ ان کو کنٹرول کر سکتا تھا، وہ کوئی سی بھی املاک کسی بھی دروازے کو لات مارتا اور گھس سکتا تھا، لیکن اس نے ان ساری چیزوں کا خیال رکھا. تو یہ دراصل وہ فرق ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصول، ضابطے، اس کے اندر رہتے ہوئے کسی بات کو برداشت کرنا، یہ صبر کہلاتا ہے. مسلسل نیکی پر قائم رہنا صبر کہلاتا ہے. اور پھر اس راستے میں اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس تکلیف کو اللہ کے لیے برداشت کرتا ہے. اور پھر ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب کوئی بھی کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے
تو دعا کی قبولیت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، یعنی وہ کسی اور کی خوشنودی کو درمیان میں شامل نہیں کرتا، کسی اور کے سامنے جزا فضا نہیں کرتا، روتا دھوتا نہیں ہے، تو جب وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، پھر جب وہ کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے اور وہ اللہ کو اس کام کا وسیلہ دے کر دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اور یہ کام تبھی ہوگا جب ہم صبر کریں گے، اللہ کے لیے کسی معاملے پر صبر کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کریں گے، پھر جب انسان کسی تکلیف میں، مشکل میں اللہ کو پکارتا ہے اور اس عمل کا حوالہ دیتا ہے، وہ مشہور واقعہ آپ کو یاد ہوگا، بنی اسرائیل کے اندر وہ 3 لوگ تھے اور وہ کسی غار کے اندر جاتے ہوئے پھنس گئے، اور پھر انہوں نے دعا کی، ہر ایک نے اپنا نیک عمل یاد کر کے دعا کی، پھر پتھر تھوڑا تھوڑا وہاں سے ہٹا اور پھر بعد میں وہاں سے نکل گئے۔ تو اس میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا جاتا ہے اور پھر اللہ سے مانگا جاتا ہے، تو اللہ تکلیف اور مشکلات کو حل کرتا ہے۔ اچھا، اب ہم ایک اور بات، آخری بات کر کے پھر اس کو ختم کریں گے کہ وہ کون سی آیت ہے؟ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، من بعد ضراء، کسی تکلیف کے بعد، اذا لهم مکر فی آیاتنا، تو وہ میری آیات کے بارے میں مکر و فریب کرنے لگ جاتا ہے۔ ایک اور جگہ پر اس کے بالکل برعکس بتایا، یہاں پر کیا بتایا کہ جب اس کے اوپر تکلیف تھی، ہم نے اس کی تکلیف کو ختم کیا اور اس کو ہم نے آسانی کے اندر اور رحمت کے اندر بھیجا، تو اس نے چال بازیاں شروع کر دی۔ وہ سمجھتا تھا کہ شاید اب میرے اوپر کوئی تکلیف نہیں آئے گی، اور جو ہٹ گئی ہے یہ تو میری جو ہے نا پلاننگ کی وجہ سے اور میری مینجمنٹ کی وجہ سے اور میرے یہ اور یہ کرنے کی وجہ سے ہے، تو پھر سے اللہ کے بارے میں ڈرنے اور جھگڑنے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ اور لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جب ہم انہیں تکلیف میں ڈالتے ہیں تو وہ رونے اور دھونے لگ جاتے ہیں، آؤ بکا کرنے لگ جاتے ہیں، اور اللہ کے بارے میں غلط گمان کرنے لگ جاتے ہیں، اور بسا اوقات ایسے جملے کہنے لگ جاتے ہیں جو اس کو کفر تک لے جاتے ہیں۔ تو حالات کسی بھی طرح کے ہوں، سازگار ہوں یا ناسازگار، ہر طرح کے حالات میں اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ کل بھی میں نے ایک حدیث بتائی تھی کہ مومن کا معاملہ ہر 2 معاملوں میں خیر ہی خیر ہے۔ جب اس پر مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور اللہ سے اجر پاتا ہے، اور جب اس کے اوپر آسانی ہوتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، مسلسل اللہ کا شکر کرتا ہے، وہاں پر بھی اس کا اجر پاتا ہے۔ تو دراصل مومن دونوں معاملوں میں خیر ہی سمیٹتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو آدمی مسلسل گلے اور شکوے کرتا رہتا ہے اور پھر اس کی وہ عادت بن جاتی ہے، یا دوسرے الفاظ میں ہم کہتے ہیں کہ جو آدمی ریئیکشن کرتا ہے وہ صابر نہیں۔ میں نے تفہیم قرآن سے ایک جملہ نوٹ کیا ہے، صابر وہ شخص ہے جو زمانے کے بدلتے ہوئے حالات میں اپنے ذہن کے توازن کو برقرار رکھتا ہے۔ ذہن کا توازن کیا ہے کہ جب اس کے اوپر آسانی آتی ہے تو وہ متکبر نہیں ہو جاتا، شیخی نہیں بگاڑتا، بھائی نے کیا ہے، بلکہ اس کو اللہ کی طرف سے ایک نعمت سمجھتا ہے اور اسی کے مطابق کام کرتا ہے۔ اور جب اس کے اوپر مصیبت آ جاتی ہے تو تب بھی وہ ہر کسی کے سامنے بیٹھ کر اپنی فریاد نہیں سنتا، بلکہ اللہ کے لیے اس کو برداشت کرتا ہے۔ تو جو آدمی ریئیکشن کرتا ہے، یعنی ادھر کوئی بات نہیں ہوئی اور ادھر اس نے ریئیکشن دی دیا، بچوں کے معاملے میں ریئیکشن کرنا، گھر والوں کے معاملے میں ریئیکشن کرنا، دیکھیں آپ کے ارد گرد لوگ بھی آپ ہی کی طرح انسان ہیں، ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جب جیسی غلطی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ریئیکشن کرنا اور برا ریئیکشن دینا، یہ ثابت کرتا ہے کہ میں کنسسٹنٹ نہیں ہوں، میرے اوپر جب بھی مصیبت آئے گی۔ اس کے مقابلے میں صحابہ کرام کی مثالیں ہیں، یعنی ان کے سامنے کیا کچھ نہیں ہو رہا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے جو ابتدائی دور تھا اس میں سابقون الاولون کا یہ جو اتنا بڑا درجہ ہے وہ اس صبر کی وجہ سے، ان کے اوپر اتنے مسائل آئے لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو اب ہم پھنس گئے ہیں تو ہمیں ہٹ جانا چاہیے،
بلکہ اس کے اوپر ڈٹے رہے اور ان کے ڈٹنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اجر میں بھی اضافہ کیا اور ان کی صلاحیتوں میں. اور پھر یہ اس کا پہلے بھی ذکر ہوا, آپ یہ خود پریکٹس کر کے دیکھیں. آپ اپنے ساتھ کوئی چیز طے کریں, کوئی بھی عادت ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بہت خراب عادت ہے اور اس کو آپ کو بدلنا ہے. جب آپ اس کو بدلنے کی بات کریں گے نا تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا, اور جب آپ مسلسل صبر کریں گے تو آپ اپنے اندر ایک سیلف کنٹرول محسوس کریں گے. آپ فیل کریں گے کہ آپ کا اپنی باڈی کے اوپر, اپنی روح کے اوپر, اپنے دماغ کے اوپر ایک کنٹرول آ رہا ہے آہستہ آہستہ. اور جتنا زیادہ آپ کو یہ کنٹرول ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ اچھا فیل کریں گے, اور اسی کے نتیجے میں پھر صبر کا جو اجر ہے وہ اللہ سے اس اجر کی امید پر صبر کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آسانیاں پیدا کرے گا, مدد کرے گا, فرشتوں کے ساتھ جو ہے وہ رحمت بھیجے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صبر کو اس کے حقیقی مفہوم کے ساتھ سمجھنے کی اور نیکی کے اوپر ڈٹنے کی, برائی سے بچنے کی اور مشکلات پر اللہ سے اجر کی امید پر ڈٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.